کیا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کم سنی میں ہوا تھا؟ دشمنان اسلام خصوصاً مغربی دنیا کے لوگ اس بات کو لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے نظر آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک تقدس کو پامال کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں، جس کو سن کر مسلمان بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور شان اقدس میں ہونے والی گستاخی کو برداشت نہیں کر پاتے، مگر اس کے باوجود اس اعتراض پر اپنے آپ کو لاجواب محسوس کرتے نظر آتے ہیں۔ اور بعض مسلمان خود حیران ہو کر اس پر سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اماں عائشہ سے اتنی کم عمری میں نکاح کیوں کیا تھا؟ صحیح بخاری مسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ان کی 6 سال کی عمر میں ہوا اور رخصتی کے وقت ان کی عمر شریف 9 برس کی تھی۔ یہ ساری روایات صحیح ہیں، ان کی صحت پر کلام نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کو مغربی میڈیا نے کئی دفعہ غلط بیانی کر کے عوام کے دلوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بدگمانی پیدا کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگ حیرانی اور تعجب سے پوچھتے ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچی سے نکاح کیا تھا؟ اس کا جواب دینے کے لیے تاریخی پس منظر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا 6 سال کے بچے پر چھری چلانا صحیح ہے؟ یہودیت اور عیسائیت کی کتابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن تب کوئی انگلی نہیں اٹھاتا کہ 6 سال کے بچے کو ذبح کرنا صحیح ہے یا غلط۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے 6 سالہ بچی سے شادی کریں تو اس پر تنقید کی جاتی ہے۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں کی غذا اور ان کے استعمال کی چیزوں میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں اور اسی طرح انسانوں کے اندر بھی جسمانی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ 1400 سال پہلے اتنی کم عمری میں شادی ہونا ایک عام سی بات تھی، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یورپ، ایشیا، افریقہ اور امریکہ میں 9 سال سے 14 سال کی لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر سینٹ اگسٹائن نے جس لڑکی سے شادی کی اس کی عمر 10 سال تھی۔ راجہ رچرڈ 2 نے جس لڑکی سے شادی کی اس کی عمر 7 سال کی تھی۔ ہنری 8 نے ایک 6 سال کی لڑکی سے شادی کی تھی اور وہ اپنی 6 شادیوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں تک کہ عیسائیوں کی پڑھی جانے والی آج کی موجودہ بائبل میں ہے، مگر ہر وہ لڑکی جو باقرہ ہے اس کو اپنے لیے محفوظ کر لو۔ عیسائیوں کی کیتھولک انسائکلوپیڈیا کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا نکاح ان کی 12 سال کی عمر میں 99 برس کے جوسف کے ساتھ ہوا تھا۔ 1929 سے پہلے تک برطانیہ میں چرچ آف انگلینڈ کے وزراء 12 سال کی لڑکی سے شادی کر سکتے تھے۔ 1983 سے پہلے کیتھولک کینان کے قانون نے اپنے پادریوں کو ایسی لڑکیوں سے شادی کر لینے کی اجازت دے رکھی تھی کہ جن کی عمر 12 کو پہنچ چکی ہو۔ یہاں تک تو عیسائیت اور مغربی ممالک میں لڑکی کی شادی کی مناسب عمر اور وہاں کے معروف شخصیات کے متعلق تھا، جس سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ تاریخی نقطہ نظر سے اس عمر کی لڑکی سے نکاح کرنا ایک عام سی بات تھی اور اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھتا تھا۔ اب ہندوستان کے قوانین اور ہندو مذہب کی مقدس کتابوں پر نظر ڈالتے ہیں کہ ان میں لڑکی کی شادی کی مناسب عمر کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ ہندو مذہب کی کتاب منوسمرتی میں لکھا ہے لڑکی بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ ایک اور جگہ لکھا ہے کہ اس ڈر سے کہ کہیں ایام حیض نہ شروع ہو جائیں، باپ کو چاہیے کہ اپنی لڑکی کی شادی اسی وقت کر دے جبکہ وہ بے لباس گھوم رہی ہو، کیونکہ اگر وہ بلوغت کے بعد بھی گھر میں رہے تو اس کا گناہ باپ کے سر ہوگا۔ دی انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس میں لکھا ہے کہ جس کی بیٹی اس حالت میں بلوغت کو پہنچتی تھی کہ وہ غیر شادی شدہ ہو تو اس کے ہندو باپ کو گنہگار سمجھا جاتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ لڑکی خود بخود نچلی ذات کے درجے میں چلی جاتی تھی اور ایسی لڑکی سے شادی کرنا شوہر کے لیے باعث رسوائی ہوا کرتا تھا۔ منو کی سمرتی نے مرد اور عورت کے لیے شادی کی جو عمریں طے کی ہیں وہ اس طرح کہ لڑکا 30 سال کا اور لڑکی 12 سال کی، یا لڑکا 24 سال کا اور لڑکی 8 سال کی۔ مگر آگے چل کر برہسپتی اور مہا بھارتا کی تعلیم کے مطابق ایسے موقعوں پر ہندو لڑکیوں کی جو شادی کی عمر بتائی گئی ہے وہ 10 سال اور 7 سال ہے، جبکہ اس کے بعد کے شلوکاس میں شادی کی کم از کم عمر 4 سے 6 سال اور زیادہ سے زیادہ 8 سال بتائی گئی ہے۔ اور اس بات کے بے شمار شواہد ہیں کہ یہ باتیں صرف تحریر میں نہیں تھیں، یعنی ان پر عمل کیا جاتا تھا۔ تو ہندو مذہب کے ماننے والوں کی کتابوں کے مطابق اس عمر میں شادی کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں یا تو وہ جہالت کی بنیاد پر کرتے ہیں یا سیاسی مفاد کی خاطر، ان کو چاہیے کہ پہلے تاریخ کا اور اپنی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ 1400 سال قبل ملک عرب میں بھی اس عمر میں لڑکی کی شادی کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے آپ کے پیغام کو جھٹلایا تھا، انہوں نے ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدنام کرنے اور آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ وہ ہر اس موقع کی طاق میں رہتے تھے کہ جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر وار کر سکیں، زبانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو زبانی حملے کرتے تھے ان میں کبھی آپ کو جادوگر کہتے تھے، کبھی آپ کو جھوٹا کہتے تو کبھی آپ کو مجنوں کہتے تھے، مگر کبھی بھی ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کے نکاح کو لے کر اعتراض کریں یا طعنہ دیں۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ اس وقت ان کے سماج میں یہ عام سی بات تھی، اور ان کے نزدیک وہ کوئی ایسی عیب کی بات نہیں تھی کہ جس کو بنیاد بنا کر وہ آپ کو طعنہ دیتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے پہلے 54 سال تک صرف ایک ہی زوجہ محترمہ تھی؟ وہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک بیوہ عورت تھی جن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا تھا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے عین جوانی کے ایام صرف ایک بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزارے جو آپ سے 15 سال بڑی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وفات تک بھی ان سے تعلق رکھا، اور یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور تعلق کو برقرار رکھا۔ اللہ کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا جبکہ ان کی عمر مبارک 6 سال تھی، مگر اسی وقت رخصتی نہیں کی گئی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 9 سال کی ہوئی تب آپ کی رخصتی ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ جس وقت آپ کی رخصتی ہوئی ہے اس وقت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابھی نابالغ بچی تھی؟ نہیں، بلکہ ملک عرب کے موسم اور وہاں کی ترتیب کے حساب سے وہ عمر بچیوں کی رخصتی کے لیے قابل قبول عمر تھی۔ تاریخ اور جدید سائنس اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ بلوغت کی عمر مختلف زمانے اور مختلف علاقوں کے حساب سے مختلف ہوتی ہے۔ موجودہ سائنسی تحقیقات اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ لڑکیاں مکمل بلوغت کی عمر کو 9 سے 15 سال کی عمر کے درمیان کسی بھی وقت پہنچ سکتی ہیں۔ کسی بھی علاقے کی بچیوں کے ایام حیض کی شروعات اور ازدواجی بلوغت کی عمر کو پہنچنے میں اس ملک کا اوسط جو درجہ حرارت ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ان سارے دلائل کی روشنی میں اگر اس واقعے کو دیکھیں تو یہ اشکال کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رخصتی کے وقت نابالغ بچی تھی بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور ان سارے واقعات اور تاریخی پس منظر کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو کسی کو بھی اس نکاح پر اعتراض کرنے کا کوئی بھی موقع باقی نہیں رہتا۔ ہاں، اگر کسی کے دل میں پہلے ہی سے مرض ہو تو اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان کے دلوں میں مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اس نکاح کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ ہمارا خالق، ہم کو سب کو پیدا کرنے والا، سب چیزوں کو سب سے بہتر جاننے والا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کیا تھا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2200 سے زائد احادیث ہم تک پہنچائی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ غیر معمولی ذہین تھی اور بہت بہترین قوت حافظہ کی مالک تھیں، اور چونکہ کم عمری میں ہی ان کی شادی اللہ کے نبی سے ہو گئی تھی تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سارا علم حاصل کرنے کا موقع مل گیا، جس کی بدولت آگے چل کر انہوں نے ایک بہت بہترین استاد، ماہر اور فقیہ کا کردار ادا کیا۔ تو اس شادی کے پیچھے بڑی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی آسائش اور اس کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے دنیا میں تشریف نہیں لائے، بلکہ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو دنیا کی زیب و زینت اور اس کی لذتوں سے دور رکھا، اور اپنی امت کو بھی اس کے دھوکے سے ڈرایا۔ جتنے بھی نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فرمائے وہ مردوں والے شوق کی شادیاں نہیں تھیں، بلکہ وہ حکم الہی اور حکمت خداوندی کی بنیاد پر تھیں، ورنہ ایک ایسا حسین و جمیل، اجمل و اکمل اور خوبصورت نوجوان جس جیسا کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہو، وہ اپنی عین بھرپور جوانی کے ایام اپنے سے 15 سال بڑی ایک ہی بیوی کے ساتھ کیسے گزار سکتا تھا؟